باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ شیطان نے یہ چیلنج کیا اللہ کو، اے پاک پروردگار عالم، میں تیری اس مخلوق کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا۔ شیطان شیطان ہے، رحمان رحمان ہے، اللہ اللہ۔ کائنات عالم میں دنیا ہر ایک کو دھوکہ دے سکتی ہے، ہر ایک کو ہرا سکتی ہے، ایک وہ ذات ہے جس کو کائنات میں کوئی قوت نہیں ہرا سکتی۔ جو بھی اس سے ٹکرایا زیرو ہو گیا، ختم، فنا۔ شیطان نے چاروں سمتوں کا ذکر کر دیا، لیکن جو دو سمتیں تھیں اس نے چھوڑ دیں، ایک اوپر والی سمت، ایک نیچے والی سمت۔ سادہ لفظوں میں آج کی درس، آج کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، بندہ جب بھی زمین پر میری رضا کے لیے، میری عبادت کے لیے سر رکھے گا، میں اوپر سے رحمت نازل کر کے اس کو شیطان کے سارے حملوں سے محفوظ کرتی ہوں۔ نیچے سے تو عاجزی کر، اوپر سے وہ رحمت نازل کرے گا، تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، شیطان بھی تیرے سے دفع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سامنے سے مراد کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، یار پیسے کماؤ، بڑا مکان لے لو، ہاں جی، یہ جو پڑے ہوئے ان کو بچاؤ، سونا خریدو، ڈالر خریدو، زمینیں خریدو، مکان خریدو، پلاٹ خریدو، ہاں جی، کٹھا کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ۔ اللہ دے بندہ جنی تیرے کو دنیا زیادہ ہوئے گی انہاں تیرا عزت ہوئے گی۔ یہ شیطان وسورہ ڈالتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صرف میرا سونا نبی اشارہ ابرو فرماتا، صرف حضور دی اکھ دا اشارہ ہوندا، سارے مکے دے پہاڑ سونے دے بن جانے سے۔ حضرت جی یہ دنیا کی سواری کیا ہے؟ اشارہ مصطفیٰ ہوتا، جنت سے سواریاں نیچے آتی اور کملی والے اس کے اوپر جلوہ گر ہوتے۔ معراج کی رات ایک دن کے لیے آ سکتی ہے تو کیا حضور کے فرمان کے مطابق پھر نہیں آ سکتی؟ آج تک ایمان سے بتاؤ، سعودیہ والے ساری دنیا پہ راج نہیں کر رہے۔ یہ خزانے انہوں 1400 سال بعد مل کے نے میرا رب سونا اپنے حبیب نو نہیں سی دے سکتا، لیکن سونے نبی نے امیری کو نہیں پسند فرمایا، کملی والے نے فقیری کو پسند فرمایا، اور یہ اختیاری تھا یہ عمل آپ کا، تاکہ کوئی بھی کمزور، کوئی بھی غریب، کوئی بھی ایسا بندہ جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو، وہ دل میں یہ نہ سوچے کہ جناب میں تو غریب آدمی ہوں، میں مر گیا، یعنی میرے تو پلے کچھ بھی نہیں، نہ دین میرے پلے نہ دنیا میرے پلے۔ کم از کم غریب آدمی کے دل میں یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے اختیار فرما کے امت کے لیے سبق بنا دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے دنیا کے متعلق وہ وسوسے ڈالے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بندے کے پاس کچھ نہ ہونا بڑا سکون ہوتا ہے، جیسے جیسے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بھائی میرا چھوٹا ہے، میری شاگرد ہے دونوں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ مجھے کہنے لگا بھائی، میں نے کہا ہاں بول۔ کہتا پیسہ بڑی کمال چیز ہے۔ میں کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتا جیسے ہی جیب میں آتا ہے ساتھ ہی سوراخ ہو جاتا ہے، جیسے جیب میں آتا ہے جیب میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ میں کہا پھر؟ کہتا اس سوراخ سے پیسہ نہیں گرتا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا اس سوراخ سے پھر رشتے گرتے ہیں۔ اس نے نادانی میں بات کی ہے، لیکن بات ایسے ہی ہے۔
بندے کے پاس پیسہ آتا جائے آتا جائے آتا جائے آتا جائے آتا جائے، رشتے گرتے جاتے گرتے جاتے گرتے جاتے، غریب بندہ کمزور بندہ باہیں وہ بہن بھائی ہو دور ہوتا جاتا دور ہوتا جاتا، پھر ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ ان کا ہمارا سٹیٹس نہیں ملتا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے وسوسے ڈالے گا، اونچے ہو جاؤ۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر دنیا اتنی شاندار ہوتی، اتنی شاندار ہوتی کہ جس کے پاس جتنا پیسہ مقام مرتبہ، تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب کے اگر اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے، سورج لوٹ سکتا ہے، ہاں جی درخت آپ کے پاس چل کے آ سکتے ہیں، کڑوے کنویں میٹھے ہو سکتے ہیں، اور آپ کے اشارے ابرو سے سارے نظام بدل سکتے ہیں۔ آپ نے کھجوریں لگائیں اور جو حضور کے دشمن تھے انہوں نے بیچ میں سے گٹلیاں نکال لی کہ نہ گٹلی ہوگی نہ کھجور ہوگے گی۔ میرے رب کی قدرت دیکھو، بغیر گٹلی کے اس نے کھجور کو پیدا فرما دیا۔ آ جاؤ۔ تو جو رب یہاں تک کروا سکتا تھا وہ دنیا نہیں دے سکتا تھا، حضور نہیں اختیار کر سکتے تھے، لیکن حضور نے نہیں فرمایا، صرف اس لیے کہ اگر دنیا اتنی شاندار ہوتی، اتنا کمال کا ہوتا، تو پھر سب سے پہلے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یار آج آپ اندازہ کریں، صرف روضہ رسول اور بیت اللہ شریف جہاں پر میرا سونا نبی پیدا ہوا اور جہاں پر کملی والے آج آرام فرما ہے، جلوہ گر ہے، ان دو شہروں کی کمائی پر پورا سعودیہ پال رہا ہے جی، پورا سعودیہ نسل در نسل امیر ہو گئے، تو کیا حضور نہیں ہو سکتے تھے؟ اس لیے شیطان کہتا ہے میں یہ وسوسہ ڈالوں۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ رب کائنات ارشاد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ بھائی اتنا بھی صوفی نہیں بننا کہ جنگلاں نو نکل جاؤ، نہ بیوی دی پرواہ نہ بچیاں دی پرواہ نہ رشتہ داراں دی پرواہ نہ کچھ، بس ٹھیک ہے سارے بھاڑ میں جائیں جی، نہیں، اتنا بھی صوفی نہیں بننا، اور اتنا دنیا دار بھی نہیں بننا کہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، دین پلے ہی کوئی نہیں۔ ہم لوگوں نے انگریزی اتنی پڑھی کہ ہم انگریزوں کے ملک میں جا کے ان کے اداروں میں انگریزوں کو پڑھا رہے ہیں انگریزی کیسے پڑھتے، اتنی انگریزی پڑھی، اور دین اتنا بھی نہیں پڑھا۔ باپ کا جنازہ سامنے پڑھا ہو تو ہم اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ یہ دونوں کام غلط ہیں، رہبانیت بھی بالکل غلط، بالکل صوفی ہو گئے، سب کچھ چھڑ چھڑا کے بہ گئے، یہ بھی غلط ہے، بالکل دنیا دار ہو گئے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ اتنی رکھ کہ تیرا دماغ نہ خراب کرے، یہ اتنا رکھ کہ تیری آخرت سنور جائے، دونوں چیزوں کو برابر لے کے چلیں۔ آگے کہتے ہیں کہ پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، پتہ نہیں یار آخرت میں ہے بھی نہیں، ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں اے جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا۔ میں نے مسلمانوں کے منہ سے یہ کلمہ کفریہ سنا ہے، اوے اگے دی اگے ویکھی جائے گی، اگے دی اگے ویکھی جائے گی، تو اتھے گل کر۔ نہیں بھائی جان، اگے اتھوں دی ہوئے گی، جو یہاں پہ عمل کیا ہوگا اس کا وہاں پہ بیج کاٹا جائے گا، جو بیج یہاں پہ بو کے جاؤ گے وہی فصل وہاں کٹے گی، وہ قبر میں بھی کٹے گی، وہ آخرت میں بھی کٹے گی۔ یہ نہیں کہ اتھے تھے جان دو یار، ایسے نہیں۔ کہتے ہیں دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا۔ ہر ایک بندے نے اپنی اپنی جناب ڈیڑھ دی مسجد بنا کے اپنا اپنا سارا دکانداری کھولی ہوئی ہے، للہیت دی طرف اور ہدایت دی طرف کوئی بھی نہیں لے کے چل رہے۔ کہتے ہیں پیٹ تو ہر شے ہیٹ، پیٹ تو ہر شے ہیٹ، بھائی سارا گیم پیسے دی ہے، کتابیں یہی قرآن ہے یہی حدیث ہے، لیکن ہر کوئی اس کو اپنے انداز میں لے کے چل رہا ہے، اپنے مقاصد کو پورا کر رہا ہے۔ کوئی لوگ، اب میں نام نہیں لیتا، پہلے لوگ کہتے تھے جی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے تصویر حرام ہے، ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ اب وہی لوگ جناب ٹی وی دے ہوتے 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے، پہلے حرام تھا یا اب حرام ہے؟ پہلے فتویٰ ٹھیک تھا کہ اب فتویٰ ٹھیک؟ بھائی جان پیٹ کا سارا، پیٹ تو ہر شے ہیٹ۔ کہتے ہیں بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی طرف راغب کروں گا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، کم تولنا۔ میں نے ابھی جانا تھا ایک عزیز کے گھر، بچے کو بھیجا، میں نے کہا جائے یار یہاں سے نا آم پکڑ لا، 5-7 کلو پکڑ لا۔ 1 کلو لے کے آئے، وہ اچھے آم تھے، جب 5-7 کلو کٹھے لے کے آئے، نیچے سارے خراب تھے اوپر سارے صحیح تھے۔ اب یہ 2 نمبر کس نے کی ہے؟ امریکہ نے کی ہے یا ہندوستان نے کی ہے؟
امریکہ آ کے تو سانو نہیں تباہ کر رہے ہیں. آپ پیمانہ رکھ لیں اور کلو کوئی چیز لے کے آئے, آپ کو پورا پیمانہ نہیں ملے گا. آپ پٹرول پمپ پہ پٹرول ڈلوانے چلے جائیں, پیمانہ لے آئیں, پیمانے میں آپ کو پورا پٹرول نہیں ملے گا. یہ ساری 2 نمبریاں کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی شیطان ڈلوا رہا ہے اور مسلمان سے ڈلوا رہا ہے. حضرت قتادہ نے کہا کہ سامنے آنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو یہ خبر دوں گا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے, نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. پیچھے کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا کو مزین کروں گا اور انہیں اس کی دعوت دوں گا. دنیا کے اندر یہ دیکھیں نا جی, جس بندے کو آخرت یاد ہو وہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا, وہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا, وہ 2 نمبری کرنا, وہ دھوکہ دینا, وہ سود خوری کرنا, وہ شراب خوری کرنا, وہ زنا کرنا, وہ یہ سارے معاملات کرے گا جس کو آخرت یاد ہو. تو جس کو آخرت یاد ہی نہیں ہوگی بھجن وہ سارے معاملات کرے گا. شیطان کہتا ہے یہ سامنے سے حملہ ہو رہا ہے, نہ جنت نہ دوزخ, بعد ہی بعد ویکھی رہے. پھر کہتا ہے جی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان کے میں جو نیکیاں ہیں دنیا کو میں ان کے لیے مزین کر دوں گا. آج ہر کوئی نا جی یہ بڑے بنگلے بڑی گاڑیاں یہ دیکھ کر مرغوب ہو جاتے ہیں, جو مرضی چبلا مارن ٹھیک ہے, وہ بڑے آدمی کی چبل ہر شے ٹھیک ہے, اور غریب آدمی جتنی مرضی اچھی بات کرے ان کو گال ٹھیک نہیں, ان کو گالی والے. کہتے ہیں دائیں جانب کے کا معنی یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے نا جی, تو آپ چھپ کر کے نیکی کریں. توفیق دے اللہ. جس وقت میرے شیخ زندہ تھے والد گرامی, کئی گھروں کے اندر میں راشن دینے جاتا تھا, اور کئی ایسے گھر تھے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمارا باپ وہ جن کے گھر ہم سے راشن اگواتے تھے وہ اس لیے تاکہ ہماری تربیت ہو کہ مرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے تم نے. جب وہ وصال ہوا تو کتنے لوگوں نے آ کے بتایا جناب تمہارا باپ ہمارے ساتھ یہ نیکی کرتا تھا, یہ نیکی. اور میں حیرانگی سے ان کا منہ دیکھتا رہتا تھا, یار کیا بات, ہمارا باپ یہ کمال کرتا ہے. آج جس نے 10 کلو کا آٹے کا تھیلا بھی دینا ہے نا انہیں نال تصویر کھچاڑی, 1000 روپیہ بھی دینا ہے جی انہیں نال تصویر کھچاڑی, پھر سوشل میڈیا تے چلنی چاہیے جی. تو یہ شیطان جو ہے نا جی, حضرت قتادہ کہتے ہیں یہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح ضائع کروائے گا. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں کہ بائیں جانب کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے برائیوں کو مزین کروں گا اور انہیں ان کی دعوت دوں گا. برائیوں کو مزین کر دی. آج جھوٹ بولنا بڑا مزیدار لگتا ہے, دھوکہ دینا, 2 نمبری کرنا, ملاوٹ کرنا, یہ سارے بڑے مزیدار کام ہیں. آیا پیسہ آنا چاہیے جی مرضی آئے. اب آج 14 اگست ہے جی, یہ جب پاکستان بنا تھا آج سے 76 سال پہلے, 14 اگست جمعہ کا دن, رمضان کا مہینہ, 27ویں شب. میں اگر صرف وہ لوگوں کے جو میں نے اپنے کانوں سے سنے واقعات بزرگوں سے وہ بیان میں کروں نا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ظلم و ستم کی وہ داستان رقم کی گئی کہ جس کے 76 سال کے بعد بھی آج بھی اثرات موجود ہیں. ایسی ظلم و ستم کی داستان, مسلمانوں کے جسموں کو کتے نوچ رہے تھے, گدیں کھا رہی تھیں, اور چوکوں کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کا پیر نہیں, کسی کا بازو نہیں, گردنیں اتاری ہوئی ہیں, ماؤں کے پیٹوں کو پھاڑ کے ان میں سے بچوں کو نکال کے ان کی گردنیں اڑائی گئیں. اس وقت جو صرف ہجرت کے دوران جو بربریت کا بازار گرم ہوا تھا, 16 لاکھ جانیں اس وقت موقع پہ 16 لاکھ جانیں گئیں. اور اس کے بعد ان لوگوں کے حملوں کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہوئے, جو لوگ معذور ہوئے, اور جو لوگ ذہنی مریضوں کے مرے, 28 لاکھ بندہ قربان ہوا. پھر یہ جا کے پاکستان بنا. اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد حضرت جی خدا کی قسم نسلوں تک کسی کے دماغ میں بے ایمانی نہیں آنی چاہیے تھی کہ جس کلمے کی خاطر ہم نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا,
وہ کلمہ اس ملک میں اونچا ہونا چاہیے. لو جی 76 سال ہو گئے اندے نظام مصطفیٰ نہیں آ سکے. اور ہر ایک آنے والا اپنی جیب کو بھرنے کی فکر میں ہے, کسی کو اس بات کی فکر نہیں. جس مصیبت سے ہمارے بڑوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا, ہم اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے کم از کم اس کا تو بھلا سوچیں. عوام جائے باڑ میں, ہم ملک کا تو بھلا سوچیں. نہ ملک کا کوئی بھلا سوچنے والا ہے, نہ عوام کو کوئی بھلا سوچنے. اتنی قربانی کے بعد بھی یہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں, ان بچوں ان بزرگوں کی روحوں کا اور یہ ان کی قربانیوں کا اثر ہے کہ آج تک یہ ملک قائم ہے. اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. ورنہ میرے بابو مجھے یہ بتائے, 84 سے لے کے بڑے ارباب اقتدار تک سارے تو 2 نمبر نکلے آ رہے ہیں. اج کسے دی بےمانی سامنے آ گئی, اج کسے دی آ گئی, اج کسے دی سامنے آ گئی. یہ سارے کیا ہے یار؟ میں کہتا ہوں یہ بچا ہوا ہے نا تو یہ ان قربانیوں کا صلہ ہے. یہ ان قربانیوں کی وجہ سے بچا. ہماری وجہ سے ہم نے کیا ملک کو دیا ہے؟ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ابن آدم کے اوپر آنے سے کوئی راہ نہیں دی, کیونکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جامع البیان کے اندر بھائی زمین پر تو سجدہ کر, اللہ آسمان پر سے رحمت نازل کرے گا. حضرت جی یہ جو مہنگائی کے رونے ہیں نا جی, جتنا بھی رو رہے ہیں, میرے رب کے لیے نا ایک چٹکی کی بات ہے جی. میرے رب نے ایسے رحمت نازل کرنی, عرشہ ہو گئی. مہنگائی بھی گئی, مفلسی بھی گئی, غریبی بھی گئی, سارا کچھ آئے گا, لیکن بشرطے رب کے آگے سجدہ کرنا پڑے گا. آج یہ آخری اور واحد حل ہے اس وقت, وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. اللہ رسول کو راضی کرو, مہنگائیاں بھی چلی جان گیاں, پریشانیاں بھی چلی جان گیاں, سب کچھ چلا جائے گا. لیکن اگر یہ ایک واحد اکلوتا حل ہم نے نہ کیا, اللہ رسول کو راضی نہ کیا, تو پھر جس طرح ہم ہیں جناب, تھوڑے عرصے بعد پھر اسی اندہ نتیجہ بھی دیکھ لیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ شیطان کے ہر طرف سے حملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنی عافیت سے ہمیں اس کے وسوسوں سے, اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.